بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ انعام شروع کرتے ہیں، اور یہ سورت کیونکہ توحید کے اوپر ہے تو زیادہ اس کا زور توحید پہ ہے، تو پہلی اس کی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ جب الحمد یوز ہوتا ہے نا، تو حمد کا مطلب ہے تعریف بھی اس کے اندر ہے اور شکر بھی اس کے اندر ہے۔ اور یہ حمد کچھ صورتیں جیسے سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، سورہ الانعام یہ ہے 7ویں چیپٹر میں جو جز میں ہے، یہ الحمد سے ہے۔ سورہ الکہف الحمد سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور سورہ فاتر اور سورہ سبا بھی الحمد سے سٹارٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جو الحمد کے ساتھ سٹارٹ ہوئی ہیں قرآن شریف میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں تعریف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شکر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے آسمان بنایا، یعنی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اندھیرا اور روشنی بنائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے پوری کائنات بنائی، یعنی پورا سسٹم بنایا نا آسمانوں، یعنی ڈفرینٹ قسم کے آسمان ہیں، ڈفرینٹ ان کی بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں، اور زمین بنائی، یعنی زمین سے کتنی نباتات اگتی ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں، اور اندھیرے اور روشنی بنائے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس میں جیسے آیا نا جعل الظلماتی، اور اس میں خلقہ یعنی بنایا، اور جعل الظلماتی یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بنائی ہے جو کہ آپ جس کو جیسے پکڑ نہیں سکتے، آپ اندھیرے کو پکڑ نہیں سکتے نا، تو اس جیسے اس طرح کے لفظ کے لیے جعل یوز ہوتا ہے، اور اندھیرا اور روشنی جیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے سورج بنایا ہے اور اندھیرا بنایا ہے اور رات بنائی ہے اور اس طرح کے ستارے، تو سب تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ثم یعنی پھر بھی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی تم لوگ انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یعنی اور بربہم یعدلون ہے نا، اور کہ اللہ تعالیٰ کے پھر بھی تم کافر اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، یعنی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی کہ اللہ کے برابر دوسرے چیزوں کو ٹھہراتے ہو، بتوں کو، وٹ ایور جو بھی آپ شرک کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو رب، یہاں لفظ دیکھیں رب یوز ہوا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے جو مالک ہے، سسٹینر ہے، کریٹر ہے، اور رزق دینے والا ہے، ہر چیز نعمت دینے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، انچارج ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ لفظ بربہم یوز ہوا ہے، یعنی تمام جہانوں کے رب بھی کوئی تمام جہانوں کے رب کے برابر بھی کوئی ہے، تو بیسیکلی یہ اس سینس میں یوز ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اور هو الذی خلقکم من طین، تو وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ خود کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح مٹی سے پیدا کیا۔ تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ابو موسیٰ شاعری سے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقدار میں مٹی میں پیدا کیا، جو زمین کی اجزاء، بہت سی اجزاء اس میں شامل تھی، یعنی اس کو جگہ بہت سی کلر کی مٹی مکس ہوئی ہوئی تھی، اور اسی لیے انسانوں میں بھی ہر طرح کی نیچر ہے نا، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، تو مطلب طرح طرح کی جگہ کی مٹی ڈفرینٹ قسم کی تھی، کہیں ہارڈ ہوتی ہے، کہیں نرم، تو سے مکس کر کے مٹی کو کر کے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اللہ پر شک کرتے ہو۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر یہ جو ہے نا آجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کون سا مقرر کر دیا، موت کا ٹائم مقرر کر دیا، یعنی ہر کسی کا ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے، فکس ٹائم ہے، اس کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، ایک سرٹن ٹائم زندگی میں گزارنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تم شک کر رہے ہو، یعنی پھر بھی تم نہیں مانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم زندگی کا آپ کو بتا دیا ہے، اور وہ اجل مسمى عندہ، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور سورج چاند ستاروں کا بھی فکس ٹائم ہے، کوئی نہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کیا ہوتا ہے، جب چاند آتا ہے، جب سورج آتا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا، اور زمین نے بھی کب تک رہنا ہے اور یہ کسی کو نہیں پتہ۔ جو موت کا وقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی تقدیر میں اس کے لکھا ہوا ہے، شاید فرشتوں کو بھی پتہ ہو کہ اس نے اس ٹائم مرنا ہے، لیکن جو
ان کا ٹائم ہے، زمین آسمان نے کب ختم ہوا ہے ہونا ہے اس کا بھی ٹائم فکس ہے، لیکن وہ کسی کو بھی نہیں پتا سوائے اللہ کے. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ پہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یعنی شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ڈاؤٹ رکھتے ہیں، جو آسمان و زمین کا مالک ہے. تو بیسیکلی آیہ نمبر 2 پہ ہے کہ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا یعنی موت کا اور ہر چیز کا، اور ایک وقت ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے یعنی جو ڈے آف ججمنٹ کی ہے، پھر بھی تم اے کافروں خدا کے بارے میں شک کرتے ہو. آگے آیہ نمبر 3 پہ جو ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، تو اس میں یہ بتایا کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. یعنی اللہ ہی ہے جو ہر چیز چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی جانتا ہے، اور تمہارے اندر جو نیتیں ہیں، جو سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، اور جو آپ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، سب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور زمین کے اندر بھی جو چونٹی بھی چل رہی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور چھپی ہوئی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا. اور آگے اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 4 میں بتا رہے ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کوئی نشانی نہیں آتی، منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کوئی بھی اتنی نشانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں اور پھر بھی نہیں مانتے، مطلب اگنور کرتے ہیں. یعنی قرآن جیسے سنا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آیات اتنی نشانیاں دی ہیں، جیسے کہ یہ زمین آسمان بھی ہیں، قرآن بھی ہے، اللہ کے رسول بھی اللہ کی نشانی ہوتے ہیں، تو وہ پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کہ پھر بھی یہ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. جب، اور آیہ نمبر 5 میں ہے جی، جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا. اور جن کو جھٹلا دیا ان کے پاس، جب ان کے پاس فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، یعنی جو حق آیا یعنی قرآن آئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے اور پیغام دے رہے تھے. آپ خود سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہی تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ وہ اتنے وہ پڑھے لکھے بلکہ نہیں امی رسول ہیں، اور پھر بھی وہ اتنا اچھا کلام سنا رہے تھے ان کو، تو آبویسلی ایک معجزہ ہی تھا، تو پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اور عنقریب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے مذاق اڑا رہے عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ڈے آف ججمنٹ آ جائے گا، تو ان کو سب معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنے غلط تھے. تو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں، جن کا مذاق اڑاتے ہیں، عنقریب انجام ان کو معلوم ہو جائے گا. آیہ نمبر 6 پہ چلیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کی کتنی قومیں پہلے ہی ہلاک ہو گئیں. کیونکہ ہسٹری ہوتی ہے نا، ہسٹری جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو سبق سکھاتی ہے. تو آپ اگر اس قوم سمود اور آج جیسے ان کے سارے چیزیں جو تھیں وہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں، جب یہ مکہ سے مشرکین بھی جاتے تھے نا تو وہ دیکھتے تھے، تو سب کو پتہ تھا کہ یہاں قومیں جو ہیں تباہ ہوئی ہوئی ہیں، کتنے کھنڈرات بنے ہوئے تھے، تو کتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اور وہ بھی نافرمانبرداری کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں. جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں، یعنی وہ اتنی ویل آف تھیں کہ تمہارے پاؤں بھی اتنے نہیں جمے ہوئے. جیسے فرعون کی سلطنت کا ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اتنے عالیشان محلات ہیں. تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ویل سیٹ تھے، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی بہت ویل سیٹ کیا ہوا تھا کہ جتنے تمہارے بھی نہیں جمے ہوئے. اور ان پر آسمان سے لگاتار مینا برسایا اور نہریں بنا دی. یعنی آسمان سے مینا برسایا، یعنی کہ آسمان سے جب اللہ کی رحمت برستی ہے، بارش ہوتی ہے، تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر فصلیں ہو جاتی ہیں اور نہریں ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے ویل آف کر دیا. مطلب ایسی زمین نباتات تو تبھی آئیں گی نا جب اوپر سے پانی آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، اور پھر نہریں بھی بنتی ہیں جب پانی بہتا ہے اور نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، یعنی ہریالی تھی ہر جگہ. پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اتنا خوشحال کیا، مضبوط بنایا، اور انہوں نے جب نافرمانبرداری کی تو اللہ نے عذاب آیا اور ڈسٹرائے کر دیا، اور یہ ختم ہو گئی. اور پھر جب گناہ ہوتے ہیں کسی قوم کے بہت زیادہ، تو پھر نافرمانی کی وجہ سے جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. تو بیسیکلی اس میں یہ لیسن ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں چھین لی اور دوسری قومیں ان کی جگہ آ گئیں. اور جو یہ ہے نا انشأنا، یعنی کہ
اللہ تعالیٰ نے دوسری نیشن ریز بھی کر دیں اور گرو بھی کر دیں، اور پھر اور ان کے اور امتیں ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں، اور ان کے صرف کسی رہ گئے اور دنیا میں اور لوگ آگے جو ان کی جگہ بیٹھ گئے آگے آیا نمبر 7 پہ چلیں۔ اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر ایک کتاب کاغذ کی صورت میں نازل یعنی لکھی بھی ہوتی، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان میں عبداللہ بن ابی امیہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں اس وقت تک ایمان لاؤں گا جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ آپ آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے ہیں، میرے سامنے آسمان سے، اور اوپر سے کوئی کاغذ لے کے آئے ہیں اور نیچے اترے ہیں تو مجھے نظر آئے گا، تو پھر میں شاید، اور پھر بھی شاید ہی میں مسلمان ہو جاؤں۔ حالانکہ وہ بعد میں مسلمان ہو بھی گئے تھے لیٹر آن، لیکن اس وقت وہ کافر نہ اس طرح کی، جب وہ کافر بھی تھے اور بھی کافر، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ تورات تو لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کی کتاب لکھی ہوئی کیوں نہیں ہے، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کرتے ہیں، یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹولیں، مطلب دیکھ بھی لیں، کاغذ کو دیکھ بھی لیں کہ آسمان سے آیا ہے اور خاص قسم کا کاغذ ہے، تو جو کافر ہے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تو صریح جادو، مطلب وہ پھر بھی کہیں گے یہ سحر ہے، مطلب وہ کسی صورت نہیں مانیں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معجزہ دکھا بھی دیا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اور جب معجزہ ہم نے پیچھے حضرت عیسیٰ کا پڑھا تھا، جو پچھلی آیت تھی، پچھلی سورت تھی سورہ المائدہ، کہ جب انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں خوان چاہیے، تو جب حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اگر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں معجزہ دے دوں گا، لیکن اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، تو پھر بھی یہ اس کو نہیں ماننے والے۔ جیسے فرعون کے پاس کتنے معجزے آئے پھر بھی وہ نہیں مان رہا تھا۔ 8 پہ چلیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا فرشتہ کیوں نہیں آیا جو کہتا کہ یہ رسول ہے، آگے آگے آتا کہ جی یہ رسول ہے سب کو بتاتا، کہ یا پھر خود فرشتہ ہی لے کے آ جاتا۔ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فرشتے تو تب نظر آتے ہیں جب بالکل آخری فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے۔ فرشتے تو تبھی انسان کو نظر آتے ہیں نا، فرشتے ہر کسی کو تو نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں پہ تو خاص رحمت کی ہوئی ہے جو پیغام لے کے آتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح ٹرین کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی یہ نہ مانتے تو پھر تو فیصلہ ہی ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس لیے بھی نہیں بھیجے کہ پھر یہ کہتے یہ تو فرشتہ ہے اس لیے اتنی ایزیلی ان پر عمل کر رہا ہے، اور اگر فرشتہ نہ ہوتا تو پھر ہم کیونکہ فرشتہ نہیں ہے تو ہم سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہی بک۔ آیت نمبر 9 پہ چلیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجے تو اس سے مرد کی صورت میں بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ بھیجا جاتا تو انسان کی شکل میں ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت جبرائیل ایک دفعہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں، حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے وہ بھی انسان کی شکل میں، ورنہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی مخلوق ہے کہ عام بندہ اس کو دیکھ کے مطلب نارملی ہینڈل ہی نہیں کر سکتا، اتنا پریشان ہو جائے، اتنی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ہیوج قسم کی مخلوق ہے۔ اور ہم نے یہ حدیث میں پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آسمان میں اپنے پر پھیلائے تھے تو 600 کے قریب تو پورا آسمان کور ہو گیا تھا، تو وہ اتنا بڑی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بھیجتا تو بھی وہ ایک انسان کی شکل میں بھیجتا، جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں پھر انہیں ڈال دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب پھر بھی شبوں میں ہی رہ جاتے، پھر بھی یہ کنفیوز ہی ہو جاتے کہ یہ اب فرشتہ ہے، پھر اب ہم کیوں مانیں، انسان نہیں ہے، انسان ہوتا تو ہمیں کر کے دکھاتا، اس کو کیا پتا کہ کھانا کھاتے ہیں یا ہمارے کتنے مسئلے مسائل ہیں، اس کو کیا اس بات کا پتہ ہے، کیونکہ فرشتے تو کھانا بھی نہیں کھاتے اور ان کی اس طرح کی نیڈز نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی یہ کنفیوز ہی رہتے، پھر بھی یہ نہ مانتے۔ آیت نمبر 10 پہ چلیں۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی یہ پیغمبروں کے ساتھ یہی کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی اور پھر بھی یہ نہیں مانے۔ جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں عذاب کا، ان کو عذاب ہی ان کو آئے گا، تو وہ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ مذاق اڑایا جاتا ہے، تو وہی چیز ان کو گھیر لے گی، ان کی یہ بدتمیزیاں ان کو گھیر لیں گی۔ تو بیسیکلی اس میں یہ ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں کیا ہے، کہو کہ اے ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ زمین میں دیکھو جھٹلانے والے کا کیا انجام ہوا۔ جیسے یہ قوم سمود عاد، وہ تو ادھر ہی انہی علاقوں میں تھے عرب کے ہی، اور جیسے کھنڈرات ہیں کہیں پڑے ہوئے،
تو ان میں بت پرستوں کو جو جھٹلانے والے لوگ تھے ان زمین میں گھومو اور دیکھو کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا اور کہاں گئے وہ. اب ان کی چیزیں ویسی پڑی ہیں لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے دیکھو تاکہ اس سے سبق سیکھو. آیا نمبر 12 پہ چلتے ہیں. ان سے پوچھو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے. مطلب یہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سب کس کا ہے؟ سب اللہ کا ہے. قل للہ، اللہ کا ہی ہے. جو آسمان اور زمین پہ ہے اس کا کنٹرول سب اللہ کا ہی ہے. اور اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمت کو نازل کر دیا. جبھی تو دیکھیں اتنے لوگ نافرمان بردار ہیں، کافر ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے رہا ہے، اتنی مہربانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے نا کہ وہ اس پہ کہ ان کو پاس ٹائم ہوتا کہ اپنے آپ کو سدھار لیں، اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے. اور وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو نازل کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے رحمت کو اس طرح فرض کر لیا. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جیسے ہے نا کہ 100 اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جیسے 100% بھی ہوگی تو 1% ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈالی ہوئی، جس سے ہم سارے ایک دوسرے پر رحم بھی کرتے ہیں، محبتیں بھی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں. سوچیں 99 وہاں پہ کتنی زیادہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے لیے لکھ دی ہے، یعنی کہ رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب سے پہ حاوی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی رحمت لکھ دی ہے. اور ایمن کیونکہ تبھی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا. جیسے ایک آدمی نے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس نے راستے میں کوئی ٹہنی پڑی تھی کانٹے دار، تو وہ ہٹا دی تاکہ لوگوں کو نہ چبھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کو بخش دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی آپ کو اتنا اجر دے دیتا ہے. تو اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر جمع کریں گے. اور جن لوگوں نے اپنی تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جنہوں نے اپنے خواہشات کے پیچھے قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، یہ ہے نا الذین خاسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، صرف اپنے نفسوں کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی انسان نے اپنا نقصان خود ہی کیا ہوا ہے. نہیں مانتے تو وہ نہیں ماننے والے، جو کیونکہ وہ اپنے نفسوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ نہیں ماننے والے. تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ وہ صرف اللہ کا ہے. اور اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اگر آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے گا. جیسے ہوتا ہے نا، آپ ایک قدم چلیں گے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے گا. سب کو قیامت کے دن اور وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا. جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے، اپنے ہی نفس میں اپنے آپ کو خود ہی نقصان میں ڈال رکھا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے. آیہ نمبر 12 پہ چلیں، آیہ نمبر 13 پہ چلیں. اور جو مخلوق وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ سننے والا، وَالسَّمِيعُ العلیم، اور جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ٹھہرا ہوا ہے جو رات اور دن میں، یعنی رات کو سکون ہوتا ہے نا، وَلَهُ مَا سَكَنَ ہے نا، جو بھی سکون ہے رات کا، جو کہ جیسے تمام جانور اور انسان سو رہے ہوتے ہیں، اور جو دن میں موونگ ہوتی ہے، جیسے کیونکہ اپوزٹ بعض دفعہ ہڈن ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز دن اور رات میں ہوتی ہیں، یعنی رات میں جیسے سکون ہوتا ہے سکن، اور دن میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا اور جاننے والا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے. یعنی کہ جیسے کوئی چونٹی بھی بول رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے. جیسے حضرت سلیمان کے ٹائم وہ چونٹی کہہ رہی تھی نا، سلیمان کی فوجیں آ رہی ہیں تو سائڈ پہ ہو جاؤ، تو وہ والا بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ہر چیز کی سنتا ہے، ہر مخلوق کی سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی علم رکھتا ہے. آیہ نمبر 14 پہ چلیں. قل اغیر اللہ اتخذ، کہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم. تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناؤں، جبکہ اللہ ہی فاطر یعنی بنانے والا ہے. فاطر ہے، بنانے والا ہے، آسمانوں اور زمینیں کا پیدا کرنے والا ہے اور چلانے والا ہے. یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہے، پہاڑ، پھول، بوٹے، ہر چیز وہ اللہ ہی بنانے والا ہے. اور اللہ ہی جو ہے سرپرست ہے نا، ہر چیز کا ولی ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر چیز کا مددگار ہے. اور یہ جو ہے نا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، مطلب یعنی خود نہیں کھاتا، کھانا کھلاتا ہے. مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں، انسان ہی اس کا محتاج ہے، اور وہی کھلاتا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے، اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یعنی
اور یہ بھی کہہ دو قل انی، اور یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، یعنی کہ یہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکا دوں، یعنی کہ رسول امام ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ وہ توحید پہ ہیں، تبھی تو وہ آگے بھی وہ پیغام دیتے ہیں نا. اسی لیے ہمارے لیے یہاں یہ لیسن ہے کہ آپ کو جب بھی اللہ کا حکم آئے نا تو سب سے پہلے بنے. تبھی تو جو سابقون اولون صحابی تھے ان کا جو رتبہ ہے وہ عام صحابیوں کا سے زیادہ ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے جیسے حضرت ابوبکر تھے جیسے ہی کہا ویسے ہی ایمان لیا. تو سب سے پہلے کوئی اللہ کا حکم آئے نا تو سب سے پہلے سابقون بنے کہ اللہ میں سب سے پہلے اس بات پہ ایمان لاتی ہوں، میں سب سے پہلے اس بات کا عمل کرتی ہوں، میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور یہ کہ تم مشرکوں میں نہ ہونا. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ شرک نہ کریں. تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرک نہیں کرنا تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں سبمٹ کرنا اور مشرکوں میں سے نہیں ہونا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا. آیہ نمبر 15 پہ چلیں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی کہ اگر میں نے اللہ کا کہا نہ مانا تو مجھے بھی عذاب کا خوف ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خطائیں معاف تھیں، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کوئی غلطی ہوئی تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ دے. تو مجھے بھی اللہ کا ڈر ہے، یعنی ڈے آف ججمنٹ کا ڈر ہے، یعنی میں بھی اس کی تیاری میں ہوں. آیہ نمبر 16 میں جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اور یہ کھلی کامیابی ہے. عذاب جو بچ جائے گا وہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ جس کا بھی حساب ہو گیا وہ پھنس جائے گا. ذرا ذرا سے کسی بھی چیز کا ہو گیا، کسی چیز سے ہی بندہ انصاف نہیں کر پاتا، تو وہی بڑی کامیابی. یہ کامیابی جو دنیا کی سکسیس ہے، ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کی جو سکسیس ہے پڑھائیاں لکھائیاں یا محلات، یہ سکسیس ہے. نہیں، سکسیس اصل میں کیا ہے؟ سکسیس وہ ہے جو بندہ آخرت میں کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. بیسیکلی وہی اصل کامیابی ہے. فوز جو ایسی کامیابی ہوتی ہے جو اب جہنم میں بھی کی جائے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈال دے، مطلب کمپلیٹ سکسیس ہے، وہی ذالک الفوز المبین، یعنی کھلی سکسیس ہے، وہی بڑی سکسیس ہے، بڑی کامیابی ہے جو بندہ، کیونکہ جہنم سے بچ جاتا ہے بندہ. آیا 17 پہ چلیں. اور اگر اللہ نے تم کو کوئی سختی پہنچائی تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت عطا کی کرے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نقصان کوئی تمہیں نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے لیے آسانی کریٹ نہیں کر سکتا، نفع بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا اور فائدہ بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. ہر وقت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو صحابی بھی تھے جب بھی کوئی مسئلے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں. تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے قدرت رکھتے ہیں. تو لوگ جو یہ بتوں کے آگے مانگ رہے ہوتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ دوائیاں بھی کچھ اثر نہیں کر سکتی. تو وہ صرف اسباب ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کریٹ کرتا ہے. تو جو چیز بھی مانگنی ہے وہ اللہ نہیں کرنی ہے، فائدہ بھی ہوگا تو اللہ ہی پہنچائے گا. جب یہ اس چیز پہ آپ ایمان لے آئیں گے نا تو پھر بالکل آپ کا ایمان سیدھا ہو جائے گا، اور جو نقصان ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کو روکنے والا کوئی چیز نہیں جو اس کو آپ کسی اور کوئی آپ کو اس چیز سے بچا سکے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. 18 پہ چلیں. وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کنٹرول رکھنے والا ہے، ہر چیز کا زور ہے رکھنے والا ہے. تو وَهُوَ الْقَاهِرُ ہے نا، قاہر مطلب وہ زور رکھتا ہے، کنٹرول ہے. بندوں جو جیسا چاہے انسانوں کے ساتھ ویسا اختیار رکھتا ہے، جیسے چاہے اس کے ساتھ کرے. تو وہ حکیم اور باخبر ہے، یعنی حکمت والا ہے کہ کس کو کتنی تکلیف دینی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے کہ کس پہ کتنا بوجھ ڈالنا ہے، اور خبیر ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اور کس کو کس طرح آزمانا ہے. تو اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی دنیا، اور دیکھیں ہر بندہ ڈفرینٹ طرح سے آزمایا جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس پہ کتنا رکھنا ہے کنٹرول، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حکمت بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے. اب یہ آخری یاد کریں جی، آیہ نمبر 19، اور اس میں کیا ہے؟ کل ایو شعین اکبر شہادہ، کہ کسی کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، مطلب کس کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ کل اللہ. تو وہ سب سے بڑی شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے رسول ہونے کی کیا گواہی ہے نا، تو کوئی گواہی نہیں ملتی. تو اہل کتاب سے بھی ہم نے پوچھا، کسی سے بھی پوچھا، تو ہمیں تو کوئی گواہی نہیں بنتی. تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہے، یعنی اللہ ہی میرا گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ اللہ ہی کی گواہی سب سے بڑی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ کس کی گواہی بڑی ہے؟ اللہ ہی میرا گواہ ہے، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. شہید بینی و بینکم،
اور یہ کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہے؟ جو مالک ہے اور وہ گواہ ہے میرے اور بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ اللہ ہی میرا گواہ ہے۔ اور وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ تو بیسیکلی اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے گا آگاہ کر دوں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن وہی کیا گیا، یعنی کہ مجھے بھیجا گیا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، یعنی نظر اس طرح کا ڈرانا ہوتا ہے، انذار اس طرح کا ڈرانا ہوتا ہے کہ آپ کو وارن کر دیں کہ آگے، جیسے ابھی میں کہوں یہ آگ جل رہی ہے تو آگے جاؤ گے تو آگ کے اندر نہ آ جاؤ تو پیچھے ہٹ جاؤ، تو بس وہی اس طرح کا ڈرانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی بچت ہو جائے۔ تو اور اور آگے جس کو پہنچے، تو قرآن مطلب یہ بیسیکلی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ سب کو بتائیں، اور تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں، سارے بندے نقصان سے بچ سکیں۔ اور جب جس چیز کو آگے قرآن پہنچ گیا نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچ گیا اور قرآن پہنچ گیا، تو اس کا کام ہے کہ آگے پہنچائے، اور اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس کو آگے پہنچائے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں، یعنی آگے جس کو پہنچ سکے وہ آگاہ کر دوں۔ اور پھر یہ آگے جیسے صحابیوں کا تھا انہوں نے آگے پہنچایا، پھر تابعین کا، پھر اب ہمارا کام ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں۔ اور تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک ٹھہراتے کہ اور بھی معبود ہیں، تو ان سے کہہ دیں کہ میں تو شہادت نہیں دیتا، کہ میں اس چیز کی شہادت نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ اتنے معبود ہیں، کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ جانتے ہو، اتنی میں اس بات کی شہادت نہیں دیتا، اور صرف وہی ایک معبود ہے کہ اللہ ہی واحد ہے۔ یہ ہے نا جیسے واحد اللہ ہی، کل انما ہوا الہ واحد، یعنی اللہ ہی واحد ہے، اور جو برتر ہے اللہ ہی واحد ہے، اور میں کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تو اللہ وہ واحد ہے، اور جو شرک کرتے ہو وہ میں اس شرک میں شامل نہیں ہوں، یعنی کہ شرک کی تو کبھی معافی نہیں ہوگی نا، میرا تو اس شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی میں اس سے بیزار ہوں، یعنی میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سچے رسول ثابت ہو رہے ہیں، یہ کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ اس لیے کہ یہ پیغام آگے پہنچائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام پورا آگے پہنچایا۔ اور اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، تو پھر یہ آگے ہمارا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام ہے کہ اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ اب نبی نہیں آنا، اور یہ کہ شرک اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شرک کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کی کوئی گواہی نہیں ہے۔ چلیں جی، پھر آگے انشاءاللہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔